وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ اچھا جی، ہم دیکھ رہے ہیں سورہ البقرہ میں بنی اسرائیل کا واقعہ۔ بنی اسرائیل کے واقعے کو اگر ہم دیکھیں تو پچھلے رکو یعنی اسی رکو سے یہ جو پچھلی آیات سے شروع ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد کرایا گیا اپنی نعمتوں کا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کی صورت میں ان کو عطا کی، کہ ان کو تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دی۔ پھر اس کے بعد ان کو ڈرایا گیا قیامت کے دن سے، اور ان کو یہ باور کرایا گیا کہ اس دن جو کہ روز قیامت ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ہی کسی سے کوئی سفارش لی جائے گی، نہ کوئی بدلہ دیا جائے گا، یعنی کہ کسی بھی چیز کے بدلے میں جان نہیں چھوٹے گی، اور اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اذ جب نجیناکم۔ اسکرین نہیں آ رہی باجی، اسکرین نہیں آ رہی آپ کی۔ اسکرین نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے جی میرا خیال ہے میں نے شیئر اسکرین کا آپشن یوز کیا۔ ساجدہ آپ تو نہیں شیئر کر رہی اسکرین؟ اسٹاپ کر دی اپنی اسکرین، اور ویسے بھی آپ ہوسٹ ہیں، آپ جیسے اسٹارٹ کریں گی میری خود ہی بند ہو جائے گی۔ اب آ رہی ہے؟ جی اب آئے گی، ٹھیک اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وا اور اذ جب نجیناکم نجات دی ہم نے کم تمہیں، نجینا ایک فعل ہے اور کم اس کے ساتھ ضمیر جڑ کے آئی ہوئی ہے۔ نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں، من سے آل فرعون فرعون کی آل سے، یسومونکم وہ مبتلا کرتے تھے تم سب کو یا تمہیں، وہ مبتلا کرتے تھے تمہیں سوء برے، العذابی عذاب میں، برے عذاب میں، یذبحون وہ بری طرح ذبح کرتے تھے، ابناءکم بیٹوں کو تمہارے، ویستحیون اور وہ زندہ رہنے دیتے تھے، نساءکم تمہاری بیٹیوں کو، اور فی اس میں، ذالکم تمہارے لیے، بلاءن بڑی آزمائش تھی، یا آپ کہہ سکتے ہیں ہاں آزمائش تھی، بلا اصل میں آزمائش کو ہی کہتے ہیں، من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہاری بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو یا بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی زندہ رہنے دیتے تھے، اور پھر اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ پہلے ہم اس کو گرامیٹیکلی اینالائز کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل کو دیکھیں گے ڈیٹیل میں۔ وا حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، عید جو ہے ظرف ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ عید جب بھی آتا ہے ماضی کی کسی بات کو یاد کروایا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس جب بھی ہوگا تو ماضی کا کوئی واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، گویا ہمیں ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، ٹھیک ہے۔ اب آپ اگر اس کا اردو میں ترجمہ دیکھتے ہیں نا، اس کا تو جب ہے، اور جب جو ہے ایک ظرف ہے، ٹھیک ہے، ظرف زمان جس میں زمانے کو ظاہر کیا جا رہا ہے، جب، کب، تب، آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی وقت چھپا ہوا ہوگا، تو اس جو ہے وہ ظرف ہے، اور نجینا جو ہے ہمارے پاس فعل ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ نا کی وجہ سے متکلم کا ہے، جمع متکلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے لیے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے، نجات دی ہم نے، اللہ تعالیٰ نے نجات دی، کم تم سب کو، کم بھی جمع کی ضمیر ہے جو کہ حاضر کی ضمیر ہے،
तुमको, देखिए तुम वो जो हाजिर है, मौजूद है, तो अल्लाह ताला ने निजात दी तुम्हें, इस तरह का इसका मीनिंग है। नजैना, नून जीम वाव इसका रूट वर्ड है, ठीक है, और ये नून शुरू में जो आ रहा है ना, इसका मतलब है हमने, हम के लिए इस्तेमाल होता है, फेल की अलामत है, शुरू में नून मतलब होगा हम, सॉरी सॉरी रूट वर्ड का है ये, ना ना ये फेल है और इसका मतलब है ना हम, ठीक है, जमीर जुड़कर आई है, दो जमाइर इसमें काम कर रहे हैं, ना भी जमीर है और कुम भी जमीर है। मिन से हरफे जर है, आली मजरूर हुआ हरफे जर की वजह से, फिर आउना, यहाँ पे आप देख रहे हैं आली फिरौना जो है ये मुरक्कबे इजाफी है, ये आला फिरौना था लेकिन चूंकि हरफे जर ने इसको मजरूर किया है मुजाफ को, लिहाजा ये जेर की सूरत में नजर आ रहा है। आला फिरौना मुरक्कबे इजाफी था जो मीन हरफे जर की वजह से आपको मजरूर नजर आ रहा है। यहाँ पे फिरौना को अगर हम देखते हैं ना, तो फिरौना अगर मुरक्कबे इजाफी के हिसाब से देखा जाए तो ये मुजाफ अलैह है, और मुजाफ अलैह की शर्त होती है कि वो मजरूर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये जबर के साथ नजर आ रहा होगा। तो कुछ इसम ऐसे होते हैं जो हालत जर में जेर को कबूल नहीं करते, ठीक है, हालत जर में जेर कबूल नहीं करते, हालांकि ये इसकी हालत जर ही है। ये नस्बी जरी हालत का इसम है, और ऐसे इसम को गैर मुनसरिफ इसम भी कहते हैं जो कि हालत जर में जेर को कबूल नहीं करते, ठीक है, हम इसके बारे में इंशाल्लाह ताला ग्रामर की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आली फिरौना जो है मुरक्कबे इजाफी है, ये आले फिरौन से, ठीक है, यसुमूनाकुम वो मुबतला करते थे तुम्हें, सीन वाव मीम इसका रूट वर्ड है, या शुरू में आ रहा है वो सब के लिए यानी गायब के लिए जो कि मौजूद नहीं थे, मूना वाव नून जमा की अलामत, ज्यादा लोगों की बात, और काम इसमें कुम जो है वो जमीर जुड़कर आ रही है। हमेशा एक चीज को याद रखना है कि वाव नून जहां पर होगा ना तो वो काम कर रहे होते हैं, ये मैंने ग्रुप में भी आपको एक पोस्ट भेजी होगी, आप जिन लोगों ने पढ़ी होगी कि ऊना वाले लोग जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, वो मुबतला करते थे तुम्हें यानी तकलीफ पहुंचाते थे तुम्हें, ठीक है ना, वो मुबतला करते थे तुम्हें, सू आ का मतलब है मुबतला करना, सॉरी सूम स्वाद सीन वाव मीम सूम, मुबतला करना यानी दाखिल कर देना, एक हालत है ये, अगर देखा जाए तो ये हालत है, ठीक है, वो मुबतला करते थे तुम्हें सूआ बुरे अल अजाबी अजाब में, बुरा अजाब, अगर हम इसको देखें तो ये मुरक्कबे इजाफी है, ठीक है, किस तरीके से सूआ कहते हैं इसम को, असल में ये है इसम मश्तक जिसको हम आगे देखेंगे कि ये इसम कैसे है। सूआ बुरे, सीन वाव हमजा इसका रूट वर्ड, अल अजाबी मजरूर इसम जो कि मुजाफ अलैह बन रहा है, अल की वजह से पता चल रहा है हमें कि ये मारफा है, और बी हरफे जर, बी जो है वो मजरूर हुआ है मुजाफ अलैह होने की वजह से। किसी भी इसम के दो ही असबाब हैं हालत जर में जाने के, यानी कि अगर वो मजरूर है तो दो वजह से होगा, या तो वो मुजाफ अलैह है जो कि ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, मुजाफ अलैह की शर्त है कि वो हमेशा मजरूर होगा, हालत जर में होगा, और या फिर कोई भी इसम हरफे जर की वजह से मजरूर होता है, जैसे यहाँ पे देखिए मिन ने आली को मजरूर किया है, तो ये दो ही वजूहात होती हैं जिसकी वजह से कोई इसम हालत जर में जाता है। सू अल अजाबी आइन जाल बा इसका रूट वर्ड, मुजाफ और मुजाफ अलैह मिलकर मुरक्कबे इजाफी बना। युज़ब्बिहूना वो बुरी तरह जिबा करते थे, जाल बाहा जिबा करना, या शुरू में आ रही है तो गायब का सीगा है वो, और वाव नून जमा का सीगा है। अब हमें पता चल गया कि ऊना वाले लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो बुरी तरह जिबा करते थे, ठीक है, एक बाब में जाके वो बुरी तरह का मीनिंग आया है, वैसे जाल बाहा जिबा करना, वो बुरी तरह जिबा करते थे, अबनाअकुम बेटे तुम्हारे, तुम्हारे बेटों को, अब ये मुरक्कबे इजाफी है, अबना इसम है और कुम जो है वो जमीर जुड़कर आई है, इसम प्लस जमीर मुरक्कब इजाफी, हमजा बानून इसका रूट वर्ड इब्नुन, ठीक है, इब्नुन से
अबना ये बन गया जमा इसकी, अबनाअकुम बेटों को तुम्हारे, ये जमा है, ठीक है। और दोनों मिलकर बना रहे हैं मुरक्कबे इजाफी, तुम्हारे बेटों को, इसम प्लस जमीर। वयस्तहयूना, वा और हरफे अतफ है, यस्तहयूना वो जिंदा रहने देते थे। या शुरू में आ रही है तो फेल की इलामत है वो, जो कि गायब है। असल में ये मुजारे का सीगा है, मुजारे है, जमा है, यानून वाउनून बता रहा है, और मुजक्कर भी है। वयस्तहयूना वो जिंदा रहने देते थे। हा या इसका रूट वर्ड, ठीक है। ये जो आई है ना सीन और ता, ये बाब से आई है, इस वजह से इसमें एक खास मीनिंग भी होगा जो हम इंशाल्लाह ताला बाद में जाके देखेंगे कि ये क्यों आया है। अभी हम देखते हैं कि ये फेल है, मुजारे है, जमा है, मुजक्कर है, और वाव नून का जो हमने नया एक चीज सीखी है कि जब ऊना मौजूद है तो गोया ये काम करने वाले लोग हैं, और ये इसकी हालत है हालत रफई। ये कल ही हमने पढ़ा है कि हालत रफई में जब कोई फेल होता है तो वो फाइली हालत में होता है, फेल हो या इसम हो, वो फाइली हालत होती है ऊना वाली, ठीक है। वो जिंदा रहने देते थे निसाअकुम औरतों को तुम्हारी। निसा जो है ये जमा है, जमा मुकस्सर है, और ये इमराअतुन की जमा है। इमराअतुन वाहिद है और निसाउन जमा है, उसकी कुम जमीर जुड़कर आई है जिसने इसको मुरक्कबे इजाफी बनाया है, तुम्हारी औरतों को। कुम जो है हाजिर की जमीर है, ठीक है, और मजरूर होगी। मजरूर क्यों होगी? उसकी वजह ये है कि ये इसम प्लस जमीर का मजमुआ है, मुजाफ प्लस मुजाफ अलैह। मुजाफ अलैह हमेशा मजरूर हालत में होता है, ये उसकी शर्त है, ये उसकी शर्त है कि मुजाफ अलैह हमेशा मजरूर हालत में होगा। अगर इसम होगा तो वो आपको मजरूर नजर आएगा, अगर जमीर होगी तो वो हालत जर की जमीर होगी। तो यहाँ पे कुम जो है ये हालत जर की जमीर है। हम इंशाल्लाह ताला जब जमायर को पढ़ेंगे तो हालत रफा की या नसब जर के जमायर को अच्छी तरह देखेंगे, तब आपको ये चीज वाजे हो जाएगी। वा और फी, इसमें फी हरफे जर है, जालिकुम इसमें तुम्हारे लिए, वा हरफे अतफ, फी हरफे जर है, और जालिकुम मजरूर है, ठीक है, इसकी वजह से। तो ये असल में ये जालिकुम जो है ना, ये खिताब के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब हम किसी को मुखातिब कर रहे होते हैं ना, खिताब कर रहे होते हैं बेसिकली, तो अगर ये देखा जाए तो जालिकुम जो है, जाली का इसम इशारा है, ठीक है, और इशारा बाईद है, दूर की चीज को इशारा करने के लिए है। लेकिन आप ये देखिए इसमें तुम्हारे लिए, आपको इसके मतलब से लगेगा कि ये तो करीब के मायनों में आ रहा है। तो कभी किसी चीज को अरब जब खास बनाता है ना, तो दूर की चीज को करीब का इशारा दे के भी खास बनाता है उसको, ठीक है। इसमें तुम्हारे लिए, तो ये जालिकुम जो है ये मजरूर हो गया फी हरफे जर की वजह से। बलाउन आजमाइश थी, बलाउन जो है ये एक मजदर इसम है। आजमाइश थी, आजमाइश क्या है? एक इसम है, ठीक है। हमें दो पेश की तनवीन से भी पता चल रहा है कि ये एक इसम है। आजमाइश थी इसम है और मजदर है। आप देखिए आजमाइश जो है ना वो एक चीज का नाम है, सिर्फ काम नहीं है कोई आजमाइश। तो इसलिए हम इसको इसम मजदर से पहचानते हैं। मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, मिन हरफे जर है और रब्बी मजरूर हुआ है इसकी वजह से। रा बाबा इसका रूट वर्ड है और कुम इसके साथ जमीर जुड़ के आई है। और रब्बिकुम मुरक्कबे इजाफी भी है। और रब्बी ये जो है ना ये इसम है और कुम इसके साथ जमीर जुड़कर आई है, इसम प्लस जमीर का मजमुआ मुरक्कबे इजाफी। असूल तो ये है कि मुजाफ कभी भी मजरूर नहीं होता, लेकिन अगर मुजाफ मजरूर नजर आ रहा है रब्बी, तो उसकी वजह ये हरफे जर है जो कि मीन, ठीक है। और मुजाफ अलैह जो कुम है वो हमेशा मुजाफ अलैह जो होगा वो हालत जर में होगा, गोया ये जमीर जो है ये मजरूर जमीर है। मिर रब्बिकुम मुरक्कबे इजाफी तुम्हारे रब की तरफ से। अजीमुन बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, आइन वाल वा मीम, अजीम इसका रूट वर्ड आइन वा मीम। सिफ्त है अल्लाह ताला की और सिफ्त मुशब्बा है, यानी कि वाहिद भी है, देखें ये मुजक्कर भी है
اور ایک چیز یہ مرفوع بھی ہے. مرفوع اسم کی پہچان ایک پیش اور دو پیش کی موجودگی. مرفوع اسم، ٹھیک ہے، یہ اس کی حالت رفع ہے. تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو یاد دلایا کون سی بات جو کہ گزر چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا. احسان دو طرح کا یہاں پہ دکھایا گیا. اگر ہم دیکھتے ہیں اس آیت کو تھوڑا سا تو ہمیں دو احسانات مل رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بنی اسرائیل سے جو خطاب جاری ہے اس میں دو احسانات کا تذکرہ فرمایا ہے اور پھر نصیحت بھی کی ہے. اہل تاریخ بنی اسرائیل پر فرعون کے بدترین مظالم کی دو وجوہات تحریر کرتے ہیں اور ایک جماعت کا نقطہ نگاہ یعنی ان کا نظریہ ہے کہ اس وقت کے نجومیوں نے وقت کے فرعون کو، فرعون تو بہت سارے ہیں نا، لیکن اس وقت کا جو فرعون تھا اس کو اس بات کی خبر دی نجومیوں نے اپنے حساب کتاب کے ساتھ کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیرے اقتدار کو چیلنج کر دے گا. اور دوسرے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی افرادی قوت کے خوف سے فرعون نے ان بچوں کو قتل کرنے اور عورتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا. لیکن یہ زیادہ اتھینٹک جو ہے وہ پورا اوپر والا ہی ہے کہ نجومیوں نے اس کو اس چیز کی ایک نشاندہی کر دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ تیرے اقتدار کو خطرہ بن جائے گا تیرے اقتدار کے لیے. تو بنی اسرائیل کے جوانوں کا قتل عام اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھنے کا معاملہ دو دوروں میں ہوا تھا. یہ دو ادوار میں ہوا تھا. یہ دونوں واقعات ہوئے ہیں، دو ادوار تھے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت یعنی جب وہ پیدا ہونے والے تھے تو اس کو خطرہ پڑ گیا کہ یہ لازمی طور پر یہ بچہ میرے اقتدار کو چھین لے گا. لہٰذا اس نے اس ٹائم پر حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دینا ہے اور جو بچی پیدا ہوگی اس کو زندہ چھوڑ دینا ہے. اور ایک دوسری مرتبہ بھی پھر یہ واقعہ ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد جس کو سورہ المؤمن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کا احساس بھی کرایا، آخرت کا خوف بھی دلایا اور پھر ان کے ماضی کے المناک دور کا حوالہ بھی دیا. کن کو دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو یہود علماء موجود تھے، جو یہودی اور عیسائی دونوں لوگ موجود تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہوئے تھے، جو ان کی نبوت کو چیلنج کر رہے تھے، جو ان کو ماننے سے انکار کر رہے تھے. یہ تمام واقعات کو بتانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت کو یاد دلایا جائے، کیونکہ تورات میں بھی ان واقعات کا ذکر تھا اور یہود علماء ان ساری باتوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. تو یاد دلایا جا رہا ہے کہ آج جس طریقے سے تم یعنی اس دور میں اللہ کے نبی کے دور میں جس طریقے سے وہ لوگ مسلمانوں کو، کمزور لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنا رہے تھے، تو تمہیں وہ وقت بھی یاد رکھنا چاہیے جب فرعون تمہارے جوان بچوں کو ذبح کر رہا تھا، تمہارے نونہالوں کو ذبح کر رہا تھا، تمہاری ماؤں کو، تمہاری بہنوں کو چھوڑ دیتا تھا زندہ. تو قرآن مجید نے اس کو بلائے عظیم یعنی بہت بڑی آزمائش قرار دے دیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مظلوم اور غلام قوم کو کس طرح کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کس طریقے سے ظالم مظلوم کی بہو بیٹیوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے. اگر آپ تصور بھی کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کس طریقے سے نونہال معصوم بچوں کو ذبح کر دیا جائے. کیا ان کی ماں کے کلیجوں کو پر گزرتی ہوگی، کیا شفقت پدری جوش میں آتی ہوگی جب اس کے معصوم نونہال کو ذبح کر دیا جائے اور بچی کو چھوڑ دیا جائے. یہ وہ تصور ہے جس کو مطلب ذہن میں لا کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو سوچئے کہ جو لوگ اس کو فیس کر رہے ہوں گے وہ کتنے بڑی تکلیف میں ہوں گے، وہ کتنی بڑی آزمائش میں ہوں گے اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنا ایک بہت عظیم احسان یاد دلایا کہ ہم نے تمہیں اس ظلم سے نجات دی تھی، ہم نے تمہیں بچایا تھا اس ظلم سے. کس طریقے سے؟ فرعون کو غرق کر کے. آگے ہم دیکھیں گے. تو آنکھوں کے سامنے یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ فرعون کے لشکر کو آنکھوں کے سامنے ڈبو کے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش سے بنی اسرائیل کو آزادی دی، ان کو نجات دے دی. نون جیم واو نجو، اصل میں دیکھا جائے نجو کے مطلب کئی میننگز آتے ہیں، مختلف میننگز آتے ہیں جس میں اس لفظ کو ہم پہچان سکتے ہیں. اس میں یہ بھی آتا ہے نجات دینا تو ہے ہی، بچا لینا، ٹھیک ہے،
بچا لینا، نجات دے دینا۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو نجو کو ہم کسی کسی ایک چیز کا کسی دوسری چیز سے الگ ہو جانا بھی نجات ہوتی ہے۔ اچھائی کا برائی کے ساتھ جڑے رہنا، اور پھر اگر ہم اچھائی کو برائی سے الگ کر دیں تو وہ اس کی نجات ہے۔ اسی طریقے سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ مختلف معنوں کے ساتھ آیا ہے، جس میں قرآن پاک میں ہی سرگوشیوں میں بھی اس کو کیا کہتے ہیں، اس معنی میں آیا یہ لفظ سرگوشی کے معنوں میں۔ سرگوشی بھی تو علیحدہ سے کی جاتی ہے نا، بالکل دوسروں کو الگ کر کے کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کے مطلب کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ نجات دی ہم نے تمہیں فرعون سے، یعنی کہ جس ظلم میں موجود تھے، موجودہ صورتحال سے نکال دیا، ان کو نجات دے دی، اور اس ظلم سے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو واقعی اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہو سکتی اگر ہم بھی اس چیز کو فیل کریں کہ کس طریقے سے آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے کے خدائی کے دعوے کرنے والے کو غرق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنایا قیامت تک کے لیے، اور ان سب کی آنکھوں کے سامنے قیامت کے دن مظلوم بچیاں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی زندہ گاڑا جاتا تھا، یہ سلسلہ تکلیف دہ تھا، کبھی بیٹوں کی شکل میں کبھی بیٹیوں کی شکل میں، یہ مظلوم قوموں کو برداشت کرنا پڑا۔ پاسٹ بنی اسرائیل کو بھی اور کفار مکہ نے بھی جو ظلم و ستم کا سلسلہ کر رکھا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک عورت کے اوپر جو ایک عورت کا سٹیٹس تھا وہ انتہائی تذلیل والا تھا، انتہائی تذلیل والا رویہ تھا۔ اگر ہم اس کو دیکھیں سنت نبوی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک عورت کس قدر ایک آپ سمجھ لیں کہ بے وقت چیز تھی، کس طرح اللہ کے نبی نے، کس طرح دین اسلام نے آ کے ایک عورت کو عزت دی۔ بالکل اسی طریقے سے بنی اسرائیل جیسے بیٹوں کو قتل کرتا تھا نا، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اپنی عزت کے خوف سے۔ قیامت کے دن مظلوم بچیاں سوال کریں گی۔ سورہ التکویر میں کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ تو کس پاداش میں، تو کس جرم میں ماری گئی تھی۔ اب اگر ہم سوچیں بھی تو ہمارے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ ایک جانور کو بھی زندہ ہوتے ہوئے اس کے اوپر مٹی نہیں ڈالی جا سکتی۔ ہمارے یعنی کہ ہمارے کیا حال ہوگا، ہماری جسم کا، ہماری روح کا، جب ہم سوچیں کہ ایک بچی جو پیدا ہوئی ہے اور اس کو اس پاداش میں غرق کر دیا جا رہا ہے مٹی کے اندر زندہ، کہ تو بیٹی ہے۔ تو یہاں پہ جو تنبیہ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو جو قتل کیا جا رہا ہے، قیامت کے دن وہ بچہ اللہ کے ہاں فریاد کرے گا کہ اے مولا کریم، آج اس ظالم سے پوچھ کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا ہے، بے شک قاتل اس کے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ ظلم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے میں ہوں گے۔ فرعون بنی اسرائیل پہ ظلم کرتا تھا، فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ ظلم مظلوم پر بھاری آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبویا اور پھر بنی اسرائیل کو اس بڑے ظلم سے نجات دی۔ تو فرعون نے کیا کیا ہوا تھا؟ فرعون نے اپنی قوم میں طبقاتی کشمکش پیدا کی ہوئی تھی۔ سورہ القصص میں ہمیں پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل قتل و غارت کے عذاب میں 2 مرتبہ جو ہے وہ مبتلا ہوئے تھے، یہ بھی ہمیں سورہ الاعراف سے پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اقتدار بخشا تاکہ فرعون کو اپنی قدرت دکھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ فرعون جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے منصب کے اوپر پہنچایا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کی کوئی خاص خوبی یا وہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو نشان عبرت بنانا تھا پوری دنیا کے لیے۔ تو پہلے کیا ہوتا ہے، اسی طریقے سے کچھ قوموں کو، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے، برتری دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، اس لیے نہیں
کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بہت مہربانی کرتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اقتدار کے بعد ان کے کیا رویے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اقتدار بخشا تھا تاکہ فرعون کو اپنی قدرت دکھلائے۔ فرعون نے ظلم کرنے کے لیے میخیں تیار کی ہوئی تھی، یہ بھی سورہ الفجر میں آتا ہے۔ اور فرعون نے اپنی بیوی پہ بھی اس لیے ظلم کیا تھا کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئی تھی۔ تو یہ تمام مظالم ہیں۔ فرعون کے بارے میں سب ہی جانتا ہے کہ وہ کس قدر ظالم شخص تھا۔